ہلو السلام علیکم، امید ہے تمام تر لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی کہانی 1876 کی ہے، 1876 کی۔ ایک انگریز کیپٹن آج کے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے سروے کے لیے نکلا۔ وہ ہمالیہ کی مختلف چوٹیوں، وادیوں اور بستیوں کا دورہ کیا۔ اس سیاحت کے دوران وہ شدید بیمار ہو گیا۔ وہ بہت عرصے تک اپنے کیمپ میں پڑا رہا۔ وہاں کے بکروال کے لوگوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے اسے قریبی شہر لے جانے اور اسے کسی قریبی طبیب کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ جب اس انگریز کیپٹن کو خچر پر لاد رہے تھے تو اس انگریز نے آنکھیں کھول کر ان سے پوچھا کہ میرے کیمپ، میرے سامان اور تمام چیزوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہاں سے سید اکبر شاہ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ چوری چکاری کا کوئی خطرہ نہیں، آپ کا سامان مکمل طور پر محفوظ رہے گا۔ یہ لوگ اس انگریز کو منگورا لے گئے۔ منگورا کے حکیم نے اس کا علاج کیا، وہ صحت مند ہو گیا اور 6 ماہ بعد اپنے واپس خیمے میں آیا۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی تمام چیزیں محفوظ اپنی جگہ پر پڑی تھیں۔ یہ انگریز افسر جب واپس دہلی آیا تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ فلک شیر کی پہاڑیوں پر سید اکبر شاہ کی حکومت ہے اور وہاں کی ہوائیں اور ندیاں بھی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں چلتی۔ انگریز نے لکھا کہ اس علاقے میں امن و امان اور انصاف کی یہ حالت ہے کہ یہاں کے لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی دوسرے کی چیز پر نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں نے 2 براعظموں کے 11 ملکوں کی سیاحت کر چکا ہوں لیکن مجھے اس علاقے سے زیادہ پرامن اور صاف پسند خطہ نظر نہیں آیا۔ تو انگریز افسر نے جس علاقے کے بارے میں لکھا وہ علاقہ سوات تھا، اور سید اکبر شاہ والی سوات میاں گل عبد الودود کے سید اکبر شاہ دادا تھے۔ شاہ جی صوفی بزرگ تھے اور ان کے دور میں شریعت نافذ تھی۔ اس وقت سوات کی وادی میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے اور قاتل کو 2 دن میں قتل کر دیا جاتا تھا، لہٰذا یہ علاقہ 1969 تک کرائم فری زون تھا۔ اس علاقے کو قیام پاکستان سے انڈیا کے وقت یعنی قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا، یعنی اتنا خوبصورت علاقے کو کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے سیاحت کے لیے یہاں اور لوگ بے خوف و خطر کالام اور ماہومنڈ لیک جو لیک ہے وہاں تک پیدل جایا کرتے تھے، کسی خطرے کے بغیر، کسی ڈر کے بغیر۔ یہ لوگ کیمپنگ کیا کرتے تھے، جاتے تھے، لیکن کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کسی کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر 1969 کو سوات کی ریاست پاکستان میں ضم کر دی گئی اور پاکستان کے دوسرے اضلاع کا نظام بھی یہاں پہ بھی نافذ کر دیا گیا۔ یہاں کے لوگ انگلش ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے عادی نہیں تھے اور اس لیے ان لوگوں نے پولیس اور جوڈیشری کے سسٹم پر اعتراضات شروع کر دیے، اور یہ اعتراضات آہستہ آہستہ نواسط شریعت کے مطالبے پہ ڈھل گئے۔ اس دوران صوفی محمد اور ان کے داماد مولانا فضل اللہ سامنے آئے اور انہوں نے سوات میں عسکری تحریک شروع کر دی۔ یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، 2009-8 کی بات ہے جب یہ سوات آپریشن بھی ہوا تھا، اور اس وقت پھر فوج کے حوالے سوات کو کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکے۔ تو اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی وقت میں سوات ایک پرامن علاقہ تھا جب نواسط شریعت وہاں پہ نافذ تھی۔ لوگ یعنی انگریز افسر کی ڈائری آپ پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ کیسا تھا۔ کوئی لوگ بھوکا مر جائے گا لیکن وہ کسی چیز کی پر نگاہ ڈال کے نہیں دیکھے گا، پر اب وقت بدل چکا ہے۔ اب سب کچھ جو پاکستان میں باقی حصوں میں ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، چوریاں اور باقی مسئلے مسائل۔ لیکن یہ تھی ایک کہانی، چھوٹی سی ایک بات تھی، اگر آپ کو اچھی لگے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔